میں یہ الزام اپنے سر نہیں لوں گی، چاہے تم مجھے جیل بھیج دو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے سختی سے کہا۔ گارڈ نے تنزیہ ہنستے ہوئے جواب دیا، امیر لوگوں کی دنیا یہی ہے بی بی، پیسے لو اور جان چھڑو، ورنہ ساری عمر سڑتی رہو گی۔ میرا نام فرحت ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے سگے ماں باپ کو نہیں پایا تھا۔ پوری زندگی یتیمی کا داغ ماتھے پر سجا کر گزاری۔ میرے ابا کے چچا بے اولاد تھے۔ انہوں نے ترس کھا کر مجھے گود لے لیا اور پال پوس کر بڑا کیا۔ ان کی بیوی یعنی میری چچی نہایت بے رحم عورت تھی۔ اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود اس کے دل میں میرے لیے ذرا برابر ممتا نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتی اور مارتی تھی۔ کمبخت لڑکی سارا دن روٹی توڑتی ہے اور کام کے وقت مر جاتی ہے۔ چچی نے میرے ہاتھ سے جھاڑو چھینتے ہوئے زور سے دھکا دیا۔ میں نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، چچی، میں نے تو سارا صحن صاف کر دیا تھا، بس کونے میں تھوڑا سا کوڑا باقی تھا۔ زبان لڑاتی ہے مجھ سے؟ اس نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ تیرا باپ تجھے میرے گلے باندھ کر خود تو مٹی اوڑھ کر سو گیا، میری زندگی عذاب کر دی۔ خدا کا خوف کرو رضیہ، بچی ہے وہ۔ چچا نے کھانستے ہوئے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ تم تو چپ ہی رہو بڈھے۔ چچی نے پلٹ کر چچا کو غصے سے دیکھا۔ ساری مصیبتوں کی جڑ تم ہو، اس منحوس کو گھر میں تم لائے تھے۔ وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میں اسے سڑک پر کیسے چھوڑ دیتا؟ چچا نے بے بسی سے کہا، تو اب اس کا بوجھ میں کیوں اٹھاؤں؟ چچی نے چیختے ہوئے کہا اور دوبارہ میری طرف مڑی، جا کر برتن دھو، اور اگر ایک بھی برتن ٹوٹا تو آج تیری خیر نہیں۔ ذرا ذرا سی غلطی پر میں تجھے وہ سزا دوں گی کہ یاد رکھے گی۔ میں روتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ یہی میری روز کی روٹین تھی، ذرا ذرا سی بات پر مار کھانا، تانے سننا اور سخت سے سخت سزا بھگتنا۔ اسی وحشت ناک رویے نے مجھے اندر سے بہت مضبوط اور پتھر کا کر دیا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو میرے شفیق چچا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ چچا کی سانس اکھڑ رہی ہے چچی، خدا رے ڈاکٹر کو بلائیں۔ میں نے روتے ہوئے منت کی، میرے پاس ڈاکٹر کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، مرنے دے اس بڈھے کو۔ چچی نے بے رخی سے جواب دیا اور منہ پھیر لیا۔ ان کے مرتے ہی چچی نے مجھے گھر سے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے میرے لیے اپنے ایک دور کے رشتہ دار کا انتخاب کیا جو عمر میں چچا سے بھی بڑا تھا اور اس کے پہلے سے بیوی بچے موجود تھے۔ میں نے تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، چچی نے عدت کے فوراً بعد ایک دن اچانک اعلان کیا۔ کون سا رشتہ چچی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ حاجی بشیر کا، بہت مالدار آدمی ہے۔ چچی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے پہلی بار چچی کے سامنے بغاوت کی۔ تیری مرضی پوچھی کس نے ہے؟ چچی نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا، میری جان چھوڑ اور دفع ہو جائے اس گھر سے۔ چچی خدا کا خوف کرے، اس کی تو پہلے سے بیوی اور جوان بچے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، بکواس بند کر اپنی۔ چچی نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ کل تیرا نکاح ہے، چپ چاپ حامی بھر لینا ورنہ جان سے مار دوں گی۔ اگلے ہی دن میرا نکاح اس ادھیڑ عمر بوڑھے شخص سے کر دیا گیا۔ میں اس کی دوسری بیوی بن کر ایک بڑی سی حویلی میں پہنچی۔ وہاں قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی اب مزید کتنی بھیانک ہونے والی ہے۔ اس گھر میں مکمل حکومت اس کی پہلی بیوی کی تھی۔ میں کچن جاتی تو وہاں مجھے نوکرانیوں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑتا۔ اے لڑکی، یہ برتن دھو کر رکھ اور پھر بیگم صاحبہ کے پاؤں دبا۔ گھر کی پرانی ماسی نے مجھے حکم دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ میں نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا۔ مالکن؟ ماسی نے زوردار کہہ کر کہا، مالکن ایک ہی ہے اس گھر میں، تو صرف ایک خادمہ ہے۔ چل کام کر، مجھے تو اپنی زندگی گزارنا تھی۔ میں نے خاموشی سے برتن دھونے شروع کر دیے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب یہی میری قسمت ہے۔ سردیوں کی ایک ٹھٹرتی صبح زبیدہ نے غسل خانے میں کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگاتے ہوئے مجھے بلایا۔ یہ سارے کپڑے آج ہی دھلنے چاہیے، زبیدہ نے سختی سے کہا۔ بیگم صاحبہ، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور میری طبیعت بھی کچھ خراب لگ رہی ہے۔ میں نے کامتے ہوئے کہا، طبیعت خراب ہے تو جا کر مر جا، چپ چاپ کپڑے دھو ورنہ آج تجھے روٹی کا ایک نوالا نہیں ملے گا۔ میں نے برف جیسے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے اور کپڑے دھونے لگی۔ میرے ہاتھ سن ہو چکے تھے لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ دوپہر تک میں نے سارے کپڑے دھو کر تار پر لٹکا دیے۔ یہ قمیض ٹھیک سے صاف نہیں ہوئی۔
زبیدہ نے قمیص کو کھینچ کر زمین پر پھینک دیا۔ اسے دوبارہ دھو۔ میں نے پوری طاقت سے اسے رگڑا تھا بیگم صاحبہ، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ سے بحث کرتی ہے؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ جو کہا ہے وہ کر۔ میں نے وہ قمیض اٹھائی اور دوبارہ نلکے کے پاس بیٹھ گئی۔ میری زندگی یوں ہی نوکرانیوں کی طرح گزر رہی تھی کہ آخر ایک دن میرے اس بوڑھے شوہر کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ حاجی بشیر کی میت ابھی گھر سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ میری سوتن نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ نکل جا میرے گھر سے منحوس عورت، کھا گئی میرے شوہر کو۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر صحن میں گھسیٹا۔ بیگم صاحبہ، خدا کا خوف کریں، ابھی تو ان کا جنازہ بھی نہیں اٹھا، مجھے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں میں جا کر سر چھپا لوں۔ میں نے روتے ہوئے منت کی۔ جنازہ تو تیرا اٹھنا چاہیے تھا، یہ گھر میرے بچوں کا ہے، تیرا اس پر کوئی حق نہیں۔ زبیدہ نے مجھے زور سے ٹھوکر ماری۔ اس کے جوان بیٹوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور حویلی کے بڑے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ آئندہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بیٹے نے دھمکی دی اور دروازہ زور سے میرے منہ پر بند کر دیا۔ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کام دھندا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر چلتی رہی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت مجھے ملی۔ اس نے ترس کھا کر مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ کون ہو تم بیٹی؟ اور اس طرح سڑک پر کیوں پڑی ہو؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے پوچھا۔ میرا کوئی نہیں ہے اماں، میں یتیم ہوں اور میرے شوہر کا بھی آج انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے سسکتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ رو مت میری بچی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، میرے ساتھ چل، میں دائی بننے کا کام کرتی ہوں، تجھے بھی اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ وہ ایک پرانی سی بستی کے باہر ایک کچی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس بستی کے اکا دکا لوگ اس سے اپنا ڈیلیوری کیس کرواتے تھے۔ وہ جہاں کہیں کسی کی ڈیلیوری کرنے کے لیے جاتی، مجھے ساتھ لے جاتی۔ دیکھ فرحت، یہ کام صرف پیسے کمانے کا نہیں ہے، یہ خدمت ہے، ہمیں دو جانیں بچانی ہوتی ہیں۔ دائی سغرا نے مجھے جڑی بوٹیاں پیستے ہوئے سمجھایا۔ میں سمجھ گئی اماں، لیکن کیا اس کام میں خطرہ نہیں ہوتا؟ میں نے پوچھا۔ جب تو سچے دل سے کسی کی مدد کرتی ہے تو اللہ خود آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ مجھے ہر کیس کی باریکیاں سکھاتی۔ وہاں سے کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے اور ان کے اترے ہوئے کپڑے مل جاتے، جس سے وہ خود بھی پہنتی اور مجھے بھی دیتی۔ یہ بوٹی دیکھ رہی ہے فرحت؟ دائی سغرا نے یہ خشک جڑی بوٹی میرے ہاتھ پر رکھی۔ جب درد زیادہ بڑھ جائے اور عورت کی برداشت ختم ہونے لگے تو اسے ابال کر پلانا ہوتا ہے، اس سے پٹھے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اماں، آپ کو یہ سب کس نے سکھایا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میری ماں بھی دائی تھی، یہ علم سینہ بسینہ چلتا آیا ہے۔ اب میں یہ امانت تجھے سونپ رہی ہوں، بس یاد رکھنا کبھی لالچ میں آ کر کوئی غلط کام مت کرنا، حرام کا نوالا انسان کی عقل مار دیتا ہے۔ میں ہمیشہ حلال کی روٹی کھاؤں گی اماں، میں نے پختہ ارادے سے کہا، اور وہ بوڑھی عورت کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی نظر جا چکی تھی، لیکن مجھے اس کا سہارا تھا۔ اب اس کا سکھایا کام میں کرنے لگی تھی۔ مجھے سب دائی فرحت کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت جو میرا واحد سہارا تھی، وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ فرحت بیٹی، اب تو اس کام میں ماہر ہو گئی ہے۔ اپنی آخری رات اماں نے میرے ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں لے کر کہا تھا، مجھے اب سکون ہے کہ میرے بعد تیرا گزارا ہو جائے گا۔ ایسی باتیں نہ کرے اماں، میں ابھی حکیم کو بلا کر لاتی ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں بیٹی، میرا بلاوا آ گیا ہے، بس یاد رکھنا کبھی کسی مجبور سے پیسے کے لیے سودا مت کرنا۔ یہ دائی سغرا کے آخری الفاظ تھے۔ اس دن مجھے سچ میں لگا کہ آج میں یتیم ہوئی ہوں۔ اب میں اس پرانے سے علاقے کی اس جھونپڑی میں تنہا رہتی تھی۔ زندگی ایک بار پھر میرا امتحان لے رہی تھی، لیکن میں نے بھی ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک رات بستی کا ایک مزدور گھبرایا ہوا آیا۔ دائی فرحت، میری بیوی درد سے تڑپ رہی ہے، جلدی چلو۔ تم چلو، میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں۔ میں نے فوراً چادر اوڑھی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں دائی۔ مزدور نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے تم سے پیسے مانگے ہیں کیا؟ تم بس جلدی چلو، میں نے سختی سے کہا۔ کیس پیچیدہ تھا، لیکن میں نے اپنی پوری مہارت استعمال کی اور بچہ خیریت سے پیدا ہو گیا۔ مزدور نے روتے ہوئے مجھے دعائیں دی۔ بستی میں ایک نیا اسپتال بن رہا تھا۔ لوگوں نے میرا رخ کرنا کم کر دیا تھا۔
سب لوگ اسپتالوں کا رخ کرتے تھے، میرے گھر کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ فرحت بیٹی، کل کی روٹی اور دال کا ادھار باقی ہے، کب دو گی؟ رحیم چاچا نے اپنی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے آواز دی۔ چاچا، کوئی کیس آیا تو سب سے پہلے آپ کا قرض چکا دوں گی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کیس کہاں سے آئے گا بیٹی؟ بستی میں نیا اسپتال کھل گیا ہے، اب تیری پرانی دائی گری کون مانتا ہے؟ تو کوئی اور کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتی؟ رحیم چاچا نے طنز کیا۔ میں نے ساری عمر یہی کام کیا چاچا، اب اور کیا سیکھوں گی؟ جان بچانے سے بہتر کوئی کام نہیں، میں نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک روز بستی کی ایک مغرور عورت نسیمہ میرے پاس آئی۔ دائی، میری بہو امید سے ہے، تو اس کا کیس کر دے گی، لیکن دیکھ، پیسے میں تجھے آدھے دوں گی، تو ویسے بھی سارا دن ویلی بیٹھی رہتی ہے۔ نسیمہ نے سودے بازی شروع کر دی۔ بہن، جان بچانا میرا کام ہے، آپ جو خوشی سے دیں گی میں رکھ لوں گی، لیکن مزدوری پر اس طرح بحث نہ کریں، میں کوئی سوداگر نہیں ہوں۔ میں نے لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا۔ بڑی آئی نواب زادی، 2 وقت کی روٹی کو ترستی ہے اور نخرے دیکھو، اسپتال ہی لے جاؤں گی اپنی بہو کو، تیرے پاس نہیں آؤں گی۔ نسیمہ منہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے بی بی، آپ شوق سے اسپتال جائیں۔ میں نے بغیر کسی غصے کے جواب دیا اور اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی۔ میں نے کبھی کسی بڑی حویلی یا دولت کی خواہش نہیں کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ دولت انسان کو کیسا بنا دیتی ہے۔ طوفان کی شدت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہوش شربا اضافہ ہو رہا تھا۔ ہوا کے جھکڑ میری کچی جھونپڑی کی کمزور دیواروں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہے تھے، اور میں اندھیری میں بیٹھی فقط طوفان تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سڑک کی طرف سے ایک زوردار دھماکے جیسی آواز نے مجھے چونکا دیا، جیسے کوئی بھاری چیز کیچڑ میں دھنس گئی ہو۔ خدا کے لیے کچھ کرو، میں مر جاؤں گی، میری جان نکل رہی ہے۔ ایک عورت کی درد بھری چیخ ہوا کے شور کو چیرتے ہوئی میرے کانوں تک پہنچی۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں بیگم، بس تھوڑی ہمت رکھو، گاڑی کا پہیہ بری طرح پھنس گیا ہے۔ ایک مرد کی انتہائی گھبرائی ہوئی اور بے بس آواز طوفان کے شور میں ابھری۔ میرے بچے کو بچا لو، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا۔ عورت کی آواز میں موت کا خوف اور تکلیف کی شدت واضح تھی۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ مضبوطی سے سر پر باندھا اور ایک پرانی ٹارچ اٹھا کر جھونپڑی کا لکڑی کا دروازہ دھکیلا۔ باہر بارش اتنی تیز تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ میں نے ٹارچ کی روشنی سڑک کی طرف پھینکتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا، اور روشنی کی شعاع سیدھی ایک انتہائی مہنگی اور بڑی گاڑی پر پڑی جو سڑک کے کنارے گہرے کیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی۔ ایک سوٹ بوٹ پہنا ہوا شخص بارش میں بھیگتا ہوا گاڑی کے ٹائر کو نکالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ خدا کے واسطے ہماری مدد کریں۔ اس شخص نے روشنی دیکھ کر میری طرف دوڑ لگائی اور اس کے چہرے پر شدید کرب تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ اتنی رات گئے اس طوفان میں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ٹارچ اس کے چہرے سے ہٹا کر نیچے کی طرف کی تاکہ اس کی آنکھیں نہ چندھیں آئیں۔ میری بیوی کو لیبر پین ہو رہا ہے، ہم اسپتال جا رہے تھے لیکن اس طوفان میں گاڑی یہاں خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے روحانسی آواز میں جواب دیا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں ڈرائیور کو فون کر رہا ہوں کہ دوسری گاڑی لے کر آئے، لیکن سگنل نہیں آ رہے۔ میری بیوی درد سے پاگل ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا مہنگا فون مجھے دکھاتے ہوئے بے بسی سے کہا، آہ، مجھے بچاؤ، میری جان جا رہی ہے۔ گاڑی کے اندر سے ایک اور دل خراش چیخ ابھری۔ اس وقت کوئی گاڑی یہاں نہیں آ سکتی بھائی، سڑکیں تالاب بن چکی ہیں۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تیزی سے کہا، تو میں کیا کروں کہ اپنی بیوی اور بچے کو سڑک پر پڑنے دوں؟ وہ شخص اپنے بال نوچتے ہوئے چلایا، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا، بس کوئی ڈاکٹر بلا دو۔ پیسہ اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا بھائی، یہ سنسان علاقہ ہے۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ تو پھر کون بچائے گا میری بیوی کو؟ وہ شخص مایوسی سے گاڑی کے بونٹ پر سر رکھ کر رونے لگا۔ تم خوش قسمت ہو جو تمہاری گاڑی دائی فرحت کی جھونپڑی کے سامنے خراب ہوئی ہے۔ میں نے انتہائی سنجیدگی اور اعتماد سے کہا، کیا تم دائی ہو؟ اس شخص نے فوراً سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک پیدا ہوئی۔ ہاں میں دائی ہوں، اب وقت ضائع مت کرو، بچہ کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے سختی سے ہدایت دی۔ میں اسے اسپتال لے جانا چاہتا تھا، اس کچی جھونپڑی میں کیس کیسے ہوگا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کو دیکھا۔
اگر اسپتال کے چکر میں رہے تو بیوی اور بچے دونوں کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے بنا کسی مروت کے سیدھا جواب دیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے اسے اندر لے جانے میں میری مدد کرو۔ اس نے فوراً ہار مان لی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں نے ٹارچ اندر ماری تو ایک انتہائی خوبصورت اور امیر زادی درد کے مارے سیٹ پر دوہری ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر اس درد سے تڑپتی عورت کو طوفان اور بارش سے بچاتے ہوئے جھونپڑی کے اندر منتقل کیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور چھت سے کئی جگہوں پر پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہاں تو ہر طرف کیچڑ اور بدبو ہے۔ عورت نے جھونپڑی کے کچے فرش کو دیکھ کر کراہتے ہوئے کہا، یہ محل نہیں ہے بی بی، لیکن اس وقت یہی جگہ تمہاری اور تمہارے بچے کی جان بچا سکتی ہے۔ میں نے ایک پرانی لیکن صاف چادر چرپائی پر بچھاتے ہوئے کہا، اسے یہاں لٹاؤ۔ میں نے شوہر کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو احتیاط سے چرپائی پر لٹایا۔ عورت درد کی شدت سے چرپائی کی باندھ کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ تم باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، اب یہ میرا کام ہے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھ کر سختی سے حکم دیا۔ میں اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے ضد کی، تم ڈاکٹر نہیں ہو جو میری مدد کرو گے۔ باہر جاؤ اور اللہ سے دعا کرو۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں نے تیزی سے اپنا پرانا مٹی کا چولہا جلایا اور اس پر پانی کا ایک بڑا برتن رکھ دیا۔ میری تربیت بہت پختہ تھی۔ میں نے صاف کپڑے نکالے اور اپنے ہاتھ جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال کیا۔ دائی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے کچھ دے دو۔ عورت نے روتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ برداشت کرو بیٹی، یہ درد ایک نئی زندگی کی نوید ہے۔ میں نے اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا اور اسے تسلی دی۔ میں برداشت نہیں کر سکتی، میں بہت کمزور ہوں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اپنے صندوق سے وہ خاص جڑی بوٹی نکالی جو میری اماں صغرا نے مجھے سکھائی تھی۔ میں نے اسے تھوڑے سے گرم پانی میں رگڑ کر اس عورت کو پلایا۔ اس سے تمہارے پٹھے نرم ہوں گے اور درد میں تھوڑی کمی آئے گی۔ میں نے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارے ہاتھ بہت کھردرے ہیں دائی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا، یہ کھردرے ہاتھ آج تک سینکڑوں جانیں بچا چکے ہیں بی بی، ان پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اس کے نخرے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں طوفان کے شور کو بھی مات دے رہی تھیں۔ باہر اس کا شوہر مسلسل دروازے پر مکے مار رہا تھا۔ فرحت بی بی، اندر سب ٹھیک تو ہے؟ میری بیوی کی آوازیں بند کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ دروازے کے باہر سے روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ مداخلت مت کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں ڈانٹا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اس عورت پر مرکوز کر دی۔ کیس واقعی بہت پیچیدہ تھا۔ بچہ الٹا تھا اور اس امیر زادی کے جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اس تکلیف کو سہ سکے۔ بی بی، تمہیں زور لگانا ہوگا ورنہ بچہ پیٹ میں ہی مر جائے گا۔ میں نے اسے حقیقت سے ڈراتے ہوئے کہا تاکہ اس میں کچھ ہمت آئے۔ نہیں، میرے بچے کو مت مرنے دو۔ وہ یہ سن کر خوفزدہ ہو گئی اور اس نے اپنی پوری طاقت یکجا کی۔ شاباش، ایک بار اور زور لگاؤ، بس بچہ آنے ہی والا ہے۔ میں نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے اسے مسلسل ہدایات دی۔ میری پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ یا اللہ مدد فرما۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی اور ایک آخری کوشش کی۔ عورت نے ایک طویل اور کربناک چیخ ماری جو جھونپڑی کی دیواروں کو ہلا گئی، اور پھر اسی لمحے طوفان کی گرج چمک کو چیرتی ہوئی ایک ننھے بچے کے رونے کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ میں نے لمبی سانس لی اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ بچہ بالکل صحت مند تھا۔ میں نے تیزی سے اسے صاف کیا اور ناف کاٹ کر اسے ایک نرم اور صاف کپڑے میں لپیٹا۔ بی بی، اللہ نے تمہیں خوبصورت بیٹا دیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بچے کو اس کی ماں کے پہلو میں لٹا دیا۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، اپنے بچے کا چہرہ دیکھتے ہی ساری تکلیف بھول گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو چھوا۔ میرا بچہ، میرا بیٹا، تم نے میری جان بچا لی دائی۔ اس نے روتے ہوئے میرا ہاتھ چومنے کی کوشش کی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے بی بی، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر وہ شخص بارش میں بھیگ کر بالکل نڈھال ہو چکا تھا اور زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اندر آ جاؤ بھائی، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی۔ وہ شخص ایک دم زمین سے اچھلا اور اندر کی طرف بھاگا۔
اپنی بیوی اور بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی حالت دیدنی تھی۔ وہ کبھی اپنی بیوی کا ماتھا چومتا اور کبھی بچے کے ننھے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتا۔ بیگم، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس فرشتہ صفت عورت نے ہم دونوں کی جان بچائی ہے۔ عورت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا۔ اس بزنس مین کے چہرے پر جو خوشی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ فرحت بی بی، آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عقیدت سے کہا۔ مانگیے، آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے بھائی، میری مزدوری اللہ دے گا۔ تم بس اپنی بیوی اور بچے کو بحفاظت لے کر گھر جاؤ۔ میں نے غرور سے نہیں بلکہ ایک درویشانہ بے نیازی سے جواب دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے میری پوری دنیا بچا لی ہے۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ جھونپڑی بہت بوسیدہ ہے اور جگہ جگہ سے ٹپک رہی ہے۔ آپ کیسے رہتی ہیں اس میں؟ یہ میرا محل ہے بھائی، میں اسی میں خوش ہوں۔ میں نے ایک ٹپکتی ہوئی جگہ کے نیچے برتن رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور چمکدار کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ رکھیں۔ میں اس شہر کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ کل آپ میرے آفس آ جائیں۔ میں تمہارے آفس آ کر کیا کروں گی؟ میں نے کارڈ کو دیکھے بغیر پوچھا۔ وہاں آپ کو ایک بہت اچھی اور مستقل نوکری ملے گی اور رہنے کے لیے ایک پکا گھر بھی دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی اور پختگی سے کہا۔ میں خاموش رہی۔ مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں کل صبح آپ کا انتظار کروں گا فرحت بی بی۔ ضرور آئیے گا۔ اس نے میرے ہاتھ میں کارڈ تھماتے ہوئے دوبارہ تاکید کی۔ طوفان تھم رہا ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ میں نے کارڈ کو اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھتے ہوئے بات بدل دی۔ واقعی بارش رک چکی تھی اور ہوائیں بھی پرسکون ہو گئی تھیں۔ اس شخص نے اپنا فون نکالا، اب سگنل آ رہے تھے۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کیا اور کچھ ہی دیر میں ایک اور بڑی گاڑی وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے انتہائی احتیاط سے بچے اور ماں کو دوسری گاڑی میں بٹھایا۔ جاتے جاتے اس عورت نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں اور وہ شخص ایک بار پھر مجھے کل آفس آنے کا یاد دلا کر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد جھونپڑی میں ایک بار پھر وہی پرانی خاموشی اور تنہائی چھا گئی۔ سورج کی تیز کرنیں جھونپڑی کی ٹوٹی ہوئی چھت سے سیدھی میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ طوفان گزر چکا تھا لیکن اپنے پیچھے تباہی اور کیچڑ کا ایک وسیع سمندر چھوڑ گیا تھا۔ میں نے بوجھل پلکیں کھولی اور چارپائی سے اٹھ کر گیلی زمین پر پاؤں رکھا۔ فرش پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا اور رات بھر چھت سے ٹپکنے والے پانی نے پوری جھونپڑی کو ایک دلدل میں تبدیل کر دیا تھا۔ فرحت بی بی، رات تو بڑا غضب ہو گیا۔ تیری جھونپڑی سلامت کیسے رہ گئی؟ پڑوسن سکینہ نے کواڑ کے بغیر دروازے سے جھانکتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اللہ نے کرم کیا سکینہ بہن، ورنہ طوفان تو واقعی جان لیوا تھا۔ میں نے دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ رات بستی والوں نے ایک بہت بڑی گاڑی دیکھی تھی تیرے دروازے پر۔ کیا ماجرا تھا؟ سکینہ کی آنکھوں میں تجسس صاف نظر آ رہا تھا اور وہ جھونپڑی کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ ایک مسافر کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی کو درد ذہ تھا۔ میں نے ان کا کیس کیا ہے؟ میں نے مختصر اور سیدھا جواب دیا تاکہ وہ مزید سوالات نہ کرے۔ امیر لوگ لگتے تھے، پیسے تو بہت دے کر گئے ہوں گے۔ سکینہ نے طنز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگا۔ انہوں نے مجھے ایک کارڈ دیا ہے اور اپنے دفتر نوکری کے لیے بلایا ہے۔ میں نے بغیر کسی جذبے کے اس کی بات کا جواب دیا۔ نوکری؟ اور وہ بھی تجھے؟ سکینہ نے زوردار کہکا لگایا۔ ان امیروں کی باتوں میں مت آنا فرحت، یہ اپنا کام نکلوا کر غریب کو پہچانتے تک نہیں ہے۔ میرا کام تو لوگوں کی جان بچانا ہے، ان کی نیتوں کو پرکھنا نہیں۔ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے سختی سے اسے جھونپڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سکینہ منہ بناتی ہوئی چلی گئی، لیکن اس کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس بزنس مین کے دفتر جانا ہوگا۔ علی بیٹا، ذرا ادھر آنا، میری ایک بات سننا۔ میں نے گلی میں کھیلتے ہوئے محلے کے ایک بچے کو آواز دی۔ جی خالہ، کیا کام ہے؟ علی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ذرا پڑھ کر بتانا اس کارڈ پر کیا لکھا ہے؟ میں نے وہ کارڈ اس کے چھوٹے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے پوچھا۔ خالہ، یہ تو انگریزی میں لکھا ہے، کسی بہت بڑی کمپنی کا نام ہے۔ علی نے کارڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کے بلبوتے پر کہا۔ پتہ کیا لکھا ہے اس پر؟ مجھے جانا ہے وہاں۔
میں نے بےتابی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ شہر کے سب سے بڑے علاقے کا پتہ ہے خالہ، بلو ایریا کی کوئی بہت اونچی عمارت ہے۔ علی نے مجھے کارڈ واپس کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ وہاں تک جانے کا کتنا کرایہ لگے گا بیٹا؟ میں نے اپنی جیب کو ٹٹولتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ میرے پاس کل جمع پونجی چند سکے تھے، کم از کم 70 روپے تو لگیں گے بس کے۔ آپ پیدل بالکل نہیں جا سکتی، وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے۔ علی نے سادگی سے جواب دیا اور دوبارہ اپنے دوستوں کی طرف کھیلنے بھاگ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے سکے نکال کر گنے، وہ کل ملا کر 60 روپے بنتے تھے۔ منزل دور تھی اور کرایہ کم تھا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بستی سے مین سڑک تک کا راستہ آدھے گھنٹے کا پیدل مسافت پر تھا۔ طوفان کے بعد سڑک پر کیچڑ اور گڑھے بنے ہوئے تھے۔ میں احتیاط سے قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میری ٹانگیں بھوک کی وجہ سے کانپ رہی تھیں، لیکن میں نے خود کو رکنے نہیں دیا۔ آخرکار میں بس اسٹاپ پر پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک خستہ حال بس وہاں آ کر رکی۔ میں نے جلدی سے بس کے اندر قدم رکھا۔ بس میں بہت ہجوم تھا، بمشکل کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ کرایہ نکالو بی بی، جلدی کرو۔ کنڈکٹر نے لوہے کا سکہ اپنے ٹکٹ بک پر بجاتے ہوئے اونچی آواز میں مجھ سے کہا، یہ لو بھائی، 60 روپے، مجھے بلو ایریا اتار دینا۔ میں نے مٹھی میں دبائے ہوئے وہ آخری سکے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ 60 روپے میں بلو ایریا نہیں آتا بی بی، 80 روپے کرایہ ہے، 20 روپے اور نکالو۔ کنڈکٹر نے سکے گنتے ہوئے غصے سے مجھے گھورا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میرے پاس بس یہی ہے بھائی، خدا کے لیے گزارا کر لو، میں بہت مجبور ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ مجبور ہو تو پیدل چلا کرو، یہ خیراتی بس نہیں ہے، نہ میرے باپ کا پیٹرول پمپ ہے، اگلے اسٹاپ پر اتر جانا۔ کنڈکٹر نے انتہائی سختی اور بے دردی سے فیصلہ سنایا۔ ایسا ظلم مت کرو، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، میری نوکری کا سوال ہے۔ میں نے روحان سے آواز میں التجا کی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے تمہاری نوکری سے کوئی لینا دینا نہیں، کرایہ پورا کرو ورنہ نیچے اترو اور لوگوں کی جگہ مت گھیرو۔ کنڈکٹر نے بس کا دروازہ بجاتے ہوئے ڈرائیور کو بریک لگانے کا سخت اشارہ کیا۔ میں شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ پوری بس کے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا اور بس کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے لگا میرا سفر یہیں ختم ہو گیا ہے اور میں کبھی اس دفتر تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ رک جاؤ بھائی، میں دے دیتا ہوں اس بی بی کے 20 روپے۔ بس کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک سفید ریش بوڑھے شخص نے اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے کنڈکٹر کو آواز دی، یہ لیں بابا جی ٹکٹ۔ کنڈکٹر نے جلدی سے 20 روپے پکڑ کر ایک پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور آگے بڑھ گیا۔ بہت بہت شکریہ بابا جی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے اس نیک انسان کی طرف دیکھ کر شکریہ ادا کیا اور وہیں ایک لوہے کے ڈنڈے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بس کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ جیسے جیسے بس شہر کے اندرونی اور پوش علاقوں کی طرف بڑھ رہی تھی، منظر تبدیل ہو رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں اب چوڑی اور صاف ستھری شاہراہوں میں بدل چکی تھیں۔ کچی آبادیوں کی جگہ اونچی اور خوبصورت عمارتوں نے لے لی تھی۔ ہر طرف مہنگی گاڑیاں دوڑ رہی تھیں۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی اور ان لوگوں کی دنیا کا موازنہ کر رہی تھی۔ یہ کیسی دنیا تھی جہاں ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور دوسری طرف دولت سڑکوں پر بہہ رہی تھی۔ میری سوچیں مجھے اس بزنس مین کی طرف لے گئیں۔ وہ واقعی بہت امیر تھا۔ جس طرح کی گاڑیاں اس علاقے میں چل رہی تھیں، ہر رات اس کے پاس بھی ویسی ہی ایک گاڑی تھی۔ مجھے امید بن رہی تھی کہ وہ میری حالت داد پر ترس کھا کر واقعی مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دے گا، جس سے میری 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو جائے گا۔ بلو ایریا آ گیا ہے، جس نے اترنا ہے دروازے پر آ جائے۔ کنڈکٹر کی تیز آواز نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی اور بس کے رکتے ہی نیچے اتر گئی۔ بس فراٹے بھرتی ہوئی آگے نکل گئی اور میں ایک بالکل نئی اور اجنبی دنیا کے وسط میں کھڑی تھی۔ میرے چاروں طرف شیشے اور لوہے سے بنی آسمان کو چھوتی عمارتیں تھیں۔ میں نے دوپٹے سے وہ کارڈ نکالا اور اس پر لکھی ہوئی عمارت کا نام پڑھنے کی کوشش کی۔ ارد گرد بہت سے لوگ سوٹ پہنے، ہاتھوں میں چمڑے کے بیگ لیے تیزی سے چل رہے تھے۔ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس مشینی دنیا میں میرے جیسے کھردرے ہاتھوں والی اور پرانے کپڑے پہنے ہوئی دائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک دکان کے باہر کھڑے محافظ کے پاس گئی۔ بھائی جان، ذرا یہ پتہ بتا دیں گے، یہ عمارت کہاں ہے؟ میں نے کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی ادب سے پوچھا۔ یہ سیدھے ہاتھ پر چلتی جاؤ، وہ جو سب سے اونچی کالے شیشے والی عمارت ہے وہی ہے۔ محافظ نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور اپنی بندوق سیدھی کرتے ہوئے اشارہ کیا۔
بہت شکریہ بھائی جان۔ میں نے کارڈ واپس لیا اور اسی سے ہم چل پڑے۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار کسی اتنے بڑے دفتر میں جا رہی تھی۔ میں اپنی میلی چادر اور ٹوٹی ہوئی جوتی کے ساتھ اس ماحول میں ایک حقیر مخلوق لگ رہی تھی۔ میں چلتی رہی یہاں تک کہ میں اس شاندار اور فلک بوس عمارت کے عین سامنے پہنچ گئی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو سر پر مضبوطی سے جمایا، اپنے قدموں کو زمین پر جمایا اور اس اونچی عمارت کے باہری دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کہاں جا رہی ہو بی بی؟ یہ کوئی خیراتی ہسپتال نہیں ہے۔ عمارت کے باہر کھڑے ایک دراز قد گارڈ نے مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کر کے مجھے روکا۔ میں خیرات مانگنے نہیں آئی بھائی، مجھے صاحب نے خود بلایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی خوف کے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ گارڈ نے ایک طنز کہکا لگایا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اس کا حلیہ؟ صاحب اسے اپنے دفتر میں بلائیں گے؟ چل ہٹ یہاں سے، راستہ مت روک۔ تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے اپنی جگہ سے ہٹے بغیر اصرار کیا۔ کیونکہ تمہاری اوقات اس عمارت کے قریب پھٹکنے کی بھی نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ دھکے مار کر نکالوں گا۔ گارڈ نے غصے سے اپنی بندوق کے دستے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان امیر لوگوں کے نوکر بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں نے غصے پر قابو پایا کیونکہ میں یہاں لڑنے نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ کھولا اور اس میں احتیاط سے بندھا ہوا وہ چمکدار کارڈ نکالا جو رات اس بزنس مین نے مجھے دیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے صاحب کا کارڈ ہے۔ انہوں نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا۔ میں نے وہ کارڈ گارڈ کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ گارڈ نے کارڈ کو دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ وہ واقعی اسی کمپنی کے مالک کا ذاتی کارڈ تھا جو عام لوگوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اس نے کارڈ میرے ہاتھ سے تقریباً چھین لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ کارڈ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم نے ضرور کہیں سے چرایا ہوگا۔ گارڈ نے مجھ پر شک کرتے ہوئے اپنی آواز مزید سخت کر لی۔ میں چور نہیں ہوں بھائی، میں ایک ڈائی ہوں۔ رات صاحب کی گاڑی طوفان میں پھنس گئی تھی اور ان کی بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنی جھونپڑی میں ان کا کیس کیا ہے اور ان کے بچے کی جان بچائی ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر مجھے یہ کارڈ دیا اور آج صبح دفتر بلایا تھا۔ میں نے پوری سچائی اور تفصیل کے ساتھ اسے بات سمجھانے کی کوشش کی تاکہ وہ مجھے اندر جانے دے۔ گارڈ نے میری بات سنی اور پھر اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ وہ دوسرا شخص اندر کی طرف گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور سوٹ پہنے ہوئے آدمی کے ساتھ واپس آیا۔ وہ آدمی کمپنی کا کوئی افسر لگ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ عورت یہاں کیوں کھڑی ہے؟ اس افسر نے ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے گارڈ سے پوچھا۔ سر، یہ کہہ رہی ہے کہ صاحب نے اسے خود بلایا ہے اور اس کے پاس صاحب کا ذاتی کارڈ بھی موجود ہے۔ گارڈ نے کارڈ اس افسر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ افسر نے کارڈ دیکھا اور پھر مجھے سر سے پاؤں تک انتہائی تنقیدی نگاہوں سے گھورا۔ اس کی نظروں میں موجود حقارت مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے نظریں نہیں چرائیں۔ میں سچی تھی اور سچائی انسان کو ہمیشہ مضبوط بناتی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افسر نے سرد لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ میرا نام دائی فرحت ہے۔ بستی میں سب مجھے اسی نام سے جانتے ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا۔ صاحب ابھی ایک اہم میٹنگ میں ہیں۔ تم اندر جا کر انتظار گاہ میں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ فارغ ہوں گی تو میں انہیں بتا دوں گا۔ افسر نے انتہائی روکھے پن سے کہا اور گارڈ کو اشارہ کیا کہ مجھے اندر جانے دیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ گارڈ نے شیشے کا بھاری دروازہ میرے لیے کھولا اور میں نے اس سرد پرتعیش اور خوفناک حد تک بڑی عمارت کے اندر اپنا پہلا قدم رکھا۔ اندر کی دنیا باہر سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ فرش اتنا چمکدار تھا کہ اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ چھت پر لگی بڑی بڑی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی مہک تھی جو میرے غریب دماغ کے لیے بالکل نئی تھی۔ میں دبے قدموں چلتی ہوئی صوفوں کی قطار کی طرف بڑھی اور ایک نرم صوفے کے کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ شخص مجھے پہچانے گا؟ کیا وہ اپنے وعدے پورے کرے گا؟ میں انتظار کرنے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ یہ شاندار عمارت کچھ ہی دیر میں میرے لیے ایک بھیانک قید خانہ بننے والی ہے اور مجھ پر وہ الزام لگنے والا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ آپس میں سختی سے جکڑ لیے اور نظریں فرش پر گاڑ لیں۔ دفتر کی وہ سرد اور چمکدار انتظار گاہ میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ میں مسلسل دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ رہی تھی جو بہت سست روی سے رینگ رہی تھی۔
میری نظریں بار بار اس بڑے شیشے والے دروازے کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے مجھے اپنی بلاوے کی شدید امید تھی۔ دائی فرحت کون ہے؟ صاحب نے اندر بلایا ہے۔ ایک سوٹ پہنے ہوئے ملازم نے ہاتھ میں ایک موٹی فائل پکڑے ہوئے قدرے اونچی اور گونجدار آواز میں پکارا۔ جی میں ہوں بھائی، میں آ رہی ہوں۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اپنے میلے دوپٹے کو کندھوں پر درست کیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ جلدی چلو، صاحب کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا، انہیں اور بھی بہت سے اہم کام ہیں۔ ملازم نے انتہائی ناگواری اور حقارت سے میری ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ایک بہت بڑے اور شاندار کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چمکدار شیشے کی میز تھی جس کے پیچھے وہی رات والا بزنس مین ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھا تھا۔ السلام علیکم صاحب، میں دائی فرحت ہوں، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی انتہائی عاجزی اور امید بھری آواز میں سلام کیا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے مجھ سے؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے اپنی کرسی پر پیچھے کی طرف ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی سرد، اجنبی اور کھردرے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ صاحب، آپ نے کل رات مجھے خود اس کارڈ کے ساتھ یہاں بلایا تھا۔ طوفان والی رات جب آپ کی بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ چمکدار کارڈ اس کی میز پر رکھتے ہوئے اسے سب یاد دلانے کی کوشش کی۔ میرے پاس روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، میں ہر کسی کی شکل اور کہانیاں یاد نہیں رکھ سکتا۔ بولو کیا چاہیے؟ پیسے مانگنے آئی ہو؟ اس نے میری بات پر دھیان دیے بغیر اپنی جیب سے بٹوے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مغرور انداز میں بولا، نہیں صاحب، آپ نے کہا تھا آپ مجھے نوکری اور سر چھپانے کے لیے ایک پکا گھر دیں گے۔ میرے حالات بہت خراب ہیں اور محلے میں میرا کام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے شرمندگی اور دکھ سے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ نوکری اور میرے اس دفتر میں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عورت؟ تم جیسی جاہل دائی اس کمپنی میں کیا کام کرے گی؟ اس نے ایک زوردار طنزیہ کہہ کر لگایا اور انتہائی حقارت سے میری طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا ایک رات میں ہی اس کے سارے احسان ختم ہو چکے تھے۔ لیکن صاحب، آپ نے تو کل رات مجھ سے پکا وعدہ کیا تھا۔ آپ رو رہے تھے اور میرے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ میں نے حیرانی اور صدمے سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں کل رات والی کوئی شکر گزاری اور عاجزی موجود نہیں تھی۔ امیروں کے وعدے تم جیسے غریبوں کے لیے نہیں ہوتے بی بی۔ یہ لو کچھ پیسے اور جاؤ یہاں سے، میرا قیمتی وقت ضائع مت کرو۔ اس نے 5,000 کے چند نوٹ میری طرف میز پر پھینکے اور دوبارہ اپنی فائل پر جھک گیا۔ وہ جو رات تک مجھے بڑی بڑی امیدیں دے کر آیا تھا، اب اپنے امیر ہونے کے ناطے مجھے انتہائی حقیر اور کمتر سمجھ رہا تھا۔ مجھے آپ کی یہ خیرات نہیں چاہیے صاحب، میرا اللہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا، رزق دینے والی ذات صرف اس کی ہے۔ میں نے وہ پیسے وہی میز پر چھوڑے اور آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل قدموں سے اس سرد کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں شدید نا امیدی اور دل میں گہرا دکھ لیے جیسے ہی اس بڑے دفتر کے مرکزی دروازے سے باہر نکلی، مجھے وہاں کھڑے دراز قد گارڈ نے بازو سے سختی سے پکڑ لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو چور عورت؟ چلو سیدھی طرح اندر واپس۔ گارڈ نے مجھے ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے انتہائی غصے اور کرختگی سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میرا بازو چھوڑو۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور درد سے اپنا بازو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سر کے دفتر سے چوری کی ہے، ہمارے پاس پکی خبر ہے اور ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ ایک اور گارڈ نے بھی تیزی سے آگے بڑھ کر میرا راستہ مکمل طور پر روک لیا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ بی بی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو ابھی صاحب سے مل کر باہر آ رہی ہوں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں خوف سے لرزنے لگی تھی۔ سر نے ہمیں خود تمہیں پکڑنے کا سخت حکم دیا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں تم چوری کرتی نظر آ رہی ہو۔ پہلے گارڈ نے مجھے دھکا دیتے ہوئے انتہائی سختی سے جواب دیا، میں ایسی عورت بالکل نہیں ہوں۔ میں تو صرف ایک رات پہلے طوفان میں ان کی مدد کے لیے گئی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی حرام کا ایک نوالہ نہیں کھایا۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ میں ان کے سامنے رو رو کر منتیں کر رہی تھی لیکن وہ پتھر دل میری ایک بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ تبھی گارڈ نے میرے کان کے بالکل قریب آ کر انتہائی تنزیہ اور دھیمے لہجے میں کہا، تم ایک امیر آدمی کے کہنے پر مدد کی طلب لے کر اس کے دفتر پہنچ گئی تو کیا تم ان امیر لوگوں کو جانتی نہیں ہو؟ یہ جو میٹھے بول کہتے ہیں وہ کبھی کرتے نہیں ہیں، یہ غریبوں کو ایسے جھوٹے جال میں پھنساتے ہیں۔ میرا دل یہ سن کر بری طرح دہل گیا اور میرے تمام حواس جیسے سن ہو گئے۔
گارڈز نے مجھے بازوں سے پکڑا اور بے-دردی سے گھسیٹتے ہوئے ایک اندھیرے کمرے میں دھکیل دیا، جو اسی دفتر کے پچھلے اور ویران حصے میں بنا ہوا تھا۔ جب تک صاحب کا اگلا حکم نہیں آتا تم چپ چاپ یہیں سڑو گے، خبردار جو شور مچایا۔ گارڈ نے مجھے اندر فرش پر پھینک کر باہر سے بھاری لوہے کا دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے اس اکیلے اور تاریک کمرے میں زمین پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی حبس اور سیلن کی بدبو تھی۔ مجھ پر چوری کا اتنا بڑا اور جھوٹا الزام لگا تھا۔ میں زمین پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کافی طویل اور اذیت ناک تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے کا بھاری دروازہ چڑچڑاہٹ کی ایک مکروہ آواز کے ساتھ کھلا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک وہی گارڈ تھا جس نے مجھے باہر سے پکڑا تھا، اور ایک کوئی اور نیا شخص تھا جس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک بریف کیس تھا۔ دیکھو بی بی، اگر تم شرافت سے یہ بات مان جاتی ہو کہ یہ چوری تم نے ہی کی ہے تو تمہیں کچھ نقد پیسے دے کر یہاں سے بآسانی رہا کر دیا جائے گا۔ اس دوسرے شخص نے اپنا بریف کیس کھول کر پیسوں کی چمکدار گڑیاں دکھاتے ہوئے انتہائی شاطرانہ اور دھیمی انداز میں مجھے ایک پیشکش کی۔ اور اگر تم یہ چوری نہیں مانو گی تو صاحب تمہیں پولیس کے حوالے کر کے سیدھا جیل میں بھیج دیں گے، جہاں تم ساری عمر سڑتی رہو گی۔ گارڈ نے اپنی بندوق کو سیدھا کرتے ہوئے مجھے ڈراتے ہوئے سختی سے کہا، میں اپنے اوپر یہ گندا اور جھوٹا الزام کبھی نہیں لگواؤں گی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے انتہائی پختگی اور شدید غصے سے انہیں جواب دیا، تم ایک کچی بستی کی بے وقوف عورت ہو۔ پیسے لو اور اپنی جان چھڑاؤ، ورنہ جیل کی چکی پیسنی پڑے گی اور تمہارا نام ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا۔ اس شخص نے میرے بالکل قریب آ کر مجھے مزید ترغیب دینے کی اور ڈرانے کی کوشش کی۔ میں جھوٹ بول کر اپنی ساری عمر کی محنت کی روٹی کو حرام نہیں کر سکتی، چاہے مجھے اس ناکردہ گناہ میں جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ جب میں نے چوری کی ہی نہیں تو میں کیوں چوری مانوں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پوری طاقت اور بلند آواز سے انہیں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ تم غریبوں کا یہی مسئلہ ہے۔ یہ امیر لوگ صرف تمہاری چوری ماننے کی وجہ سے تمہیں یہ پیسے دے کر تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت کریں گے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، لیکن اگر تم چوری سے مکری تو تمہیں سچ میں جیل بھیج دیا جائے گا۔ گارڈ نے ایک اونچا کہکا لگا کر ہنستے ہوئے مجھے دنیا داری سمجھانے کی کوشش کی۔ تو تم کیسی ضدی عورت ہو؟ ضد چھوڑو، یہ سارے پیسے لو اور چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ دوسرے شخص نے پیسوں کی وہ گڈی میرے چہرے کے بالکل سامنے کر دی۔ میں کبھی بھی کسی قیمت پر جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میرا اللہ جانتا ہے میں سچی ہوں۔ تم لوگ جو چاہے کر لو، مجھے پولیس کو بلانا ہے تو بلا لو۔ میں اپنے عزائم پر پہاڑ کی طرح ڈٹی رہی اور ان کے پیسوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ دونوں آدمی خاموش ہو کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ تبھی کمرے کے کھلے دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بزنس مین جس کی بیوی کو رات کے وقت میں نے موت کے منہ سے نکالا تھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ زندگی بچانے اور نکالنے والی ذات تو بے شک صرف اللہ کی ہے، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا وسیلہ میں بنی تھی۔ میں نے سوچا ابھی یہ امیر آدمی مجھ پر اپنا سارا غصہ اتارے گا یا پولیس بلا کر مجھے ذلیل کرے گا، لیکن اب کی بار نہ اس کے چہرے پر کوئی غصہ تھا، نہ کوئی رونت اور نہ ہی کوئی حقارت تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور اس کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو رہا تھا۔ صاحب، خدا کا واسطہ ہے یقین کریں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ آپ کے ان آدمیوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ وہ بزنس مین کچھ بولے بغیر آہستہ سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور میرے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اٹھیں یہاں سے۔ میں اس کی اس حیران کن حرکت پر بالکل ہکا بکا رہ گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دیں فرحت بہن، بس میں یہی سچا جواب سننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں نمی لی انتہائی عقیدت اور شرمندگی سے بھری آواز میں کہا۔ میرے ساتھ ساتھ وہ گارڈ اور وہ دوسرا آدمی بھی مکمل طور پر حیران کھڑے تھے۔ کمرے کا وہ خوفناک ماحول یکدم بدل چکا تھا۔ یہ سب ایک بہت بڑا امتحان تھا فرحت بہن، آپ کے کردار جانچنے کا امتحان۔ اس بزنس مین نے کھڑے ہو کر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے اصلیت بتائی۔ امتحان؟ کیسا امتحان صاحب؟ آپ نے مجھے سب کے سامنے چور بنا دیا۔ میں غصے اور شدید دکھ سے کانپ رہی تھی۔ میں اپنی اتنی بڑی کمپنی کے لیے ایک بہت اہم حصے کے لیے کسی ایسے ہی انسان کو چاہتا تھا جو مشکل ترین حالات اور لالچ میں بھی سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ اس نے انتہائی سنجیدگی
اور فخر سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے مجھ پر یہ چوری کا الزام کیوں لگایا؟ میں تو آپ سے کچھ مانگنے نہیں آئی تھی۔ میں اب بھی شدید الجھن اور تکلیف کا شکار تھی۔ آپ نے جو رات مجھ پر اور میری فیملی کی جان بچا کر احسان کیا تھا، اس کا بدلہ تو میں ساری عمر اپنا سب کچھ دے کر بھی نہیں چکا سکتا، لیکن آپ کو آزمانا میری مجبوری اور ذمہ داری تھی، کیونکہ میں آپ کو ایک بہت بڑا رتبہ دینے والا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے دل سے معافی مانگتے ہوئے واضح کیا، میں نے سچ میں کوئی چوری نہیں کی تھی۔ میں تو سچ میں بس ایک غریب عورت ہوں جو مدد کی امید پر آئی تھی۔ میرے آنسو ابھی بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ نے کوئی چوری نہیں کی۔ آپ پر چوری کا الزام صرف اس لیے لگایا تھا تاکہ آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری اور آپ کا پاکیزہ کردار میرے پورے عملے کے سامنے بھی پوری طرح عیاں ہو سکے۔ بزنس مین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ اس دن کے بعد میری اندھیری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس بزنس مین نے نہ صرف مجھ سے پورے دفتر کے سامنے معافی مانگی، بلکہ مجھے اپنے اس بڑے دفتر میں ایک بہت باعزت اور بڑی نوکری دی۔ نوکری بھی ایسی کہ ہر گارڈ، ہر چھوٹا بڑا ملازم اور ہر افسر مجھے جھک کر سلام کر کے گزرتا تھا۔ اس نے میرے رہنے کے لیے اسی شہر کے ایک اچھے علاقے میں ایک چھوٹا سا مگر انتہائی خوبصورت پکا گھر بھی میرے نام کر دیا۔ وہ شخص میرا اتنا خیال رکھتا کہ جیسے کوئی سگا بھائی اپنی سگی بہنوں کا رکھتا ہو۔ کچھ عرصے بعد جب میں ان کے گھر گئی تو وہ بچہ جو اس امیر بزنس مین کا تھا اور جس نے میرے کھردرے ہاتھوں میں اس طوفانی رات جنم لیا تھا، وہ اب بڑا ہو رہا تھا۔ آج وہ بچہ مجھے اپنی سگی پھپھی کا درجہ دیتا ہے اور اس بزنس مین اور اس کی بیوی نے مجھے اپنی بڑی بہن کا مقام دیا ہے۔ اس دن مجھے سچ میں یہ گہری بات سمجھ آئی کہ انسان کی اصل دولت پیسہ، جائیداد یا بینک بیلنس نہیں، بلکہ اس کا مضبوط کردار ہوتا ہے۔ سچائی اور ایمانداری کا امتحان زندگی میں بے شک بہت مشکل اور تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، مگر جب انسان اس پر ثابت قدم رہتا ہے تو اس کا صلہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ سچ کی طاقت ہر جھوٹ اور ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔